بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، ذکر ہو رہا ہے صحابہ کرام کا۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت پہ، قید حزب اختلاف اور دولت کے دشمن۔ تو دوستو، خوشی اور مسرت سے انہوں نے مکہ کی طرف رخ کیا۔ در حقیقت اس کے سفر کی دشواریوں اور سخت جلتی صحرائی ریت نے اسے تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ تاہم وہ جس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے اسے اپنا درد بھلا دیا اور اس کی روح کو خوشی اور مسرت سے بھر دیا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک کے بھیس میں مکہ میں داخل ہوا جو خانہ کعبہ کے عظیم بتوں کا طواف کرنے آیا تھا، یا ایک گراہی کی طرح جو راستہ بھول گیا تھا، یا جس نے بہت دور کا سفر کیا تھا اور رزق اور پناہ کی تلاش میں تھا۔ اگر مکہ کے باشندوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے اور ان کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ اسے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا خوف نہیں تھا، لیکن اس شخص سے ملنے سے پہلے نہیں جس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے تپتے ہوئے صحراؤں کو عبور کیا تھا، اور جس کی خاطر وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کو تیار تھے، کیونکہ وہ اس پر یقین رکھتے تھے اور اس کی ایمانداری کے قائل تھے۔ اس کے پیغام کی سچائی وہ خفیہ طور پر معلومات اکٹھی کرتا پھرتا، اور جب بھی کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنتا تو احتیاط سے اس کے پاس چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ ان تمام بکھری ہوئی معلومات کو جمع کرنے میں کامیاب ہو جاتا جو اس نے ادھر ادھر سے سنی تھی۔ آخرکار اس کی رہنمائی اس کی جگہ کی گئی جہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے قابل تھے۔ ایک صبح وہ وہاں گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے بیٹھے ہوئے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس گئے اور فرمایا، اے میرے عرب بھائی، صبح بخیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرے بھائی تم پر سلامتی ہو۔ ابو ذر نے پھر کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس میں سے کچھ مجھے سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی نظم نہیں کہی جائے بلکہ قرآن کریم ہے۔ ابو ذر نے کہا، پھر میرے لیے تلاوت کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنتے ہوئے تلاوت کی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ابو ذر نے آواز دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میرے عرب بھائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ ابو ذر نے جواب دیا کہ غفار سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر ایک کشادہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آپ کا چہرہ حیرت اور تعجب سے بھر گیا۔ البتہ ابو ذر بھی مسکرا رہے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعجب کی وجہ یہ تھی کہ وہ شخص جس نے آپ کے سامنے اسلام قبول کیا تھا وہ غفار سے تھا۔ غفار ایک قبیلہ تھا جو ہائی وے ڈکیتی کے لیے بدنام شہرت رکھتا تھا۔ اس کے لوگ چوری کے لیے مشہور تھے اور تاریکی اور رات کے دادی کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اس پر افسوس جو اندھیری رات میں ان کے پیچھے پڑ گیا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ میں ان میں سے کوئی ایک اسلام قبول کر لے، جبکہ یہ ایک نیا خفیہ مذہب تھا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غفار کی شہرت کی وجہ سے حیرانی سے آنکھیں اٹھا لی، پھر فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا تھا اور جن کے لیے بہتر چاہتا تھا۔ ان کی بصیرت ہمیشہ سچائی کی طرف تھی۔ روایت ہے کہ اس زمانے نے جاہلیت میں اللہ کی عبادت کی، جس کی مطلب یہ ہے کہ اس نے بتوں کی پرست سے بغاوت کی اور ایک عظیم خالق کے عقیدہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ لہذا انہوں نے شاید ہی کسی نبی کے ظہور کے بارے میں سنا ہو کہ وہ بتوں اور ان کی عبادت کو رد کر رہا ہے اور اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہے، جو ایک عظیم غالب فاتح ہے۔ جب وہ اس نئے رسول سے ملنے کے لیے فوراً روانہ ہوا اور اپنے قدم تیز کیے، فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مذہب تبلیغ کرنے والوں میں سے ان کا حکم 5واں یا 6واں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کے پہلے دنوں میں اگر پہلے گھنٹوں میں نہیں تو تبدیل کیا۔ اس کی تبدیلی واقعی بہت جلد تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر اپنے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں 5 کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے،
ابو ذر اپنے ایمان کو اپنے دل میں لے جانے کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، چپکے سے مکہ چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے۔ تاہم حضرت ابو ذر غفاری، ان کا اصل نام جندب ابن جنادہ تھا، ایک بے چین اور مشتعل مزاج تھا۔ اسے باطل کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ جہاں کہیں وہ موجود تھا، اب اس نے جھوٹ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسا کہ ایک دوسرے پر بے جان پتھروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ان کی عبادت کی پیدائش ان کے وجود سے بہت پہلے تھی۔ دماغ اور پیشانیاں ان کے سامنے جھک گئیں اور لوگ انہیں پکارتے ہوئے کہہ رہے تھے، آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں۔ یہ درست ہے کہ انہوں نے ان دنوں میں سرگوشی کرنے میں پیغمبر کی ترجیح دیکھی تھی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ ان کی رخصتی سے قابل احترام اور معزز پیروکاروں کی طرف سے اسلام کا اعلان کرنے والی ایک بلند آواز سے آواز بلند کی جائے۔ اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس جاؤ یہاں تک کہ میرا حکم تم تک پہنچ جائے۔ ابو ذر نے کہا، اس ذات کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ میں میری جان ہے، میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں مسجد کے اندر بلند آواز سے اسلام کا اعلان نہ کروں۔ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ اس کا مزاج بے چین اور مشتعل تھا۔ اسی لمحے جب ابو ذر نے ایک بالکل نئی دنیا دریافت کی، ایک حیرت انگیز نئی دنیا جس کی نمائندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور اس پکار سے جس سے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آشنا ہوئے، اسی لمحے انہیں کہا گیا کہ وہ خاموشی سے اپنی طرف لوٹ جائیں۔ رشتہ داروں، کیا یہ ممکن ہے؟ یہ اس کی استطاعت سے باہر تھا۔ اس کے بعد وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور جتنی بلند آواز سے کر سکتے تھے پکارا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہے۔ جہاں تک ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا اعلان کرنے اور قریش کے استکبار کو للکارنے والا پہلا عوامی اعلان تھا جو ان کے کانوں تک پہنچا۔ یہ ایک اجنبی کی طرف سے پکارا گیا تھا جس کا مکہ میں کوئی رشتہ دار، شریعت یا تحفظ نہیں تھا۔ اس نے اپنی لگن اور ہمت سے کام کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے مشرکوں نے گھیر لیا، جنہوں نے اسے مارا یہاں تک کہ وہ گر پڑا۔ یہ خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ وہ جلدی سے آئے لیکن ابو ذر کو نہ بچا سکے سوائے ایک چلاک چال کے۔ اس طرح اس نے ان سے کہا، اے قریش، تم تاجر ہو اور تمہارا رشتہ غفار سے گزرتا ہے، اور یہ شخص یہاں ان کے قبیلوں میں سے ہے۔ خبردار، یہ اپنے رشتہ داروں کو تمہارے خلاف بھڑکا سکتا ہے اور تمہارے قافلوں کو لوٹنے پر اکسائے گا۔ اور وہ اپنے ہوش میں واپس آئے اور اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے کی مٹاس چکھنے کے بعد ابو ذر مزید عطا کیے بغیر مکہ چھوڑنا نہیں جاتے تھے۔ چنانچہ اگلے دن یا شاید اسی دن ابو ذر کا سامنا دو عورتوں سے ہوا جو دو بتوں اصاف اور نائلہ کے گرد چکر لگا رہی تھی اور انہیں پکار رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے کھڑا ان کے بتوں کی بے عزتی کرتا رہا۔ عورتوں نے زور سے چیخ ماری اور مردوں نے بجلی کی طرح تیز رفتاری سے اسے مارا، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو پھر پکارا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نئے شاگرد کی فطرت اور جھوٹ کا مقابلہ کرنے کی اس کی حیرت انگیز صلاحیت کو محسوس کیا۔ تاہم ابھی اللہ نے عام کا وقت نہیں آیا تھا، اس لیے دوبارہ ابو ذر کو حکم دیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس چلے گئے، اور جب بھی نئے مذہب کا اعلان سنیں گے وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ ابو ذر اپنے خاندان اور قبیلے کے پاس واپس آئے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، جنہوں نے لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور انہیں اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کی۔ ان کے لوگوں نے ایک ایک کر کے اسلام قبول کیا۔ صرف بنی غفار اس کے لیے کافی نہیں تھا، اس نے بنی اسلم کا رخ کیا۔ وہاں اپنی روشنیاں پھیلانے کے لیے وقت گزرتا گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں مسلمانوں کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ ایک دن شہر کے گھوڑوں اور پیدل لوگوں کی لمبی قطاروں کا استقبال کیا۔ ان کے قدموں نے بڑا شور مچایا۔ اگر ان کی بلند آواز سے اللہ سب سے بڑا ہے کا نعرہ نہ ہوتا تو دیکھنے والوں یہ نہ سمجھتا کہ یہ حملہ اور مشرک
فوج ہے۔ عظیم جلوس قریب آیا اور مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ ان کی منزل مسجد نبوی تھی۔ پریڈ 2 قبیلوں بنی غفار اور بنی اسلم پر مشتمل تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری نے ان سب کو مسلمان بنایا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ بچے بھی بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت اور تعجب میں اضافہ ہوا۔ ماضی بعد میں جب آپ نے قبیلہ غفار میں سے ایک کو اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھا تو آپ بہت حیران ہوئے، اور اس دن آپ نے اپنی حیرت کا اظہار یہ کہہ کر کیا تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اب پورا قبیلہ مسلمان ہو کر آ چکا تھا۔ یہ کئی سال اسلام کے جھنڈے تلے زندہ رہا، جب سے اللہ نے ابو ذر کو ذریعے اس کی رہنمائی کی۔ اب یہ بنی اسلم کے ساتھ آ گیا تھا۔ شیطان کے سابق ساتھی، بدنام زمانہ، ہائی وے مین، سچائی کے ساتھی اور نیک اعمال کے عظیم آدمی بن چکے تھے۔ کیا یہ درست نہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مہربان چہروں کو خوشی، شفقت اور محبت بھری آنکھوں سے دیکھا۔ انہوں نے بنی غفار کی طرف دیکھا اور کہا اللہ غفار کی مغفرت فرمائے۔ پھر بنی اسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اللہ اسلم سے صلح کرے۔ حضرت ابو بکر اسلام کے یہ عظیم الشان تبلیغ کرنے والا جو ضدی، غیر متزلزل اور شکست کھانے والا مشکل تھا، کیا رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے خصوصی سلام نہیں فرماتے تھے؟ درحقیقت اس کا اجر بہت زیادہ ہونے والا تھا، اور اس کا اسلام مبارک اور وہ اپنے سینے پر لے جانے والا تھا، بلکہ اس کی تاریخ بھی لے جانے والی تھی۔ حالانکہ سب سے معزز اور سب سے زیادہ قابل احترام تغمے، نسلیں اور صدیاں گزر جائیں گی، لیکن ابو ذر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمیشہ زندہ رہے گا۔ زمین نے کبھی اپنے اوپر نہیں اٹھایا اور نہ آسمان نے کبھی اس کے نیچے سایہ کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے زیادہ سچی زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے مستقبل کا تعین کیا، اور ان کی ساری زندگی کا خلاصہ ان سادہ الفاظ میں کیا۔ جرأت مندانہ سچائی ابو ذر کی پوری زندگی کا نچوڑ تھی۔ اس کے باطن کی سچائی کے ساتھ ساتھ اس کے ظاہر کی بھی، اس کے ایمان کی سچائی اور زبان بھی۔ ساری زندگی وہ سچا رہا، نہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دینے کی اجازت دیتا۔ اس کی سچائی گونگا میرٹ نہیں تھی۔ ابو ذر کے نزدیک سچائی کبھی خاموش نہیں تھی۔ سچائی کشادگی اور تشہیر، حق کی تشہیر اور باطل کو للکارنے، حق کی حمایت اور باطل کی تردید کے مترادف ہے۔ سچائی کا ایک معقول حلیف اور اس کا دلیرانہ اظہار ہے۔ دونوں اپنی رفتار تیز کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے داغ بصیرت کے ساتھ دور دراز کے فاصلوں اور دور نامعلوم مستقبل کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ تمام مختلف مشکلات جو ابو ذر کو ان کی سچائی اور ثابت قدمی کی وجہ سے درپیش تھی، اس لیے وہ ہمیشہ اسے حکم دیتے تھے کہ وہ صبر اور دانستہ کو اپنا شعار بنائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے پوچھا، اے ابو ذر، اگر تم ایسے وقت کو دیکھو جب کمانڈر جنگی مال و غنیمت پر اجارہ دار ہوں تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، مجھے اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں انہیں اپنی تلوار سے ماروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی رہنمائی کروں؟ جب تک تم مجھ سے نہ ملو صبر کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ مخصوص سوال کیوں کیا؟ کمانڈرز پیسہ یہی وجہ تھی کہ ابو ذر اپنی زندگی کو وقف کرنے والے تھے اور مستقبل میں معاشرے کے ساتھ ان کا سامنا کرنا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس لیے انہوں نے اسے یہ قیمتی نصیحت فراہم کی کے لیے اس سے سوال پوچھا، مجھ سے ملنے تک صبر کرو۔ حضرت ابو ذر نے اپنے استاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش نہیں کیا، اس لیے انہوں نے ان کمانڈروں کو خلاف تلوار نہیں اٹھائی جو عوام کا پیسہ لے کر خود کو مالا مال کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی وہ خاموش نہیں رہا اور انہوں نے انہیں آرام نہیں ہونے دیا۔ در حقیقت اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان پر تلوار اٹھانے سے منع کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیز سچی زبان اٹھانے سے منع نہیں کیا، اور انہوں نے یہی کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تمام دنیاوی فتنوں سے بالا تر ہو کر گزرا۔ لالچی اور لالچی نفسوں کو بھی
اپنی مانوس خواہشات کے لیے کوئی ہموار اور کھلا راستہ نہیں مل سکا۔ اس زمانے میں ابو ذر کے تند و تیز الفاظ کی مخالفت میں انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے، مسلمان گورنر، حکمران اور یہاں تک کہ دولت مند بھی عاجزی، شائستہ، جمالاتی اور انصاف پسندانہ زندگی گزارنے پر مجبور تھے، جو کہ انسانی استطاعت سے تقریباً باہر ہے۔ خلیفہ کا کوئی گورنر خود خواہ عراق، شام نہیں کھا سکتا تھا جو عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ اس قسم کی اطلاع جلد ہی عمر تک پہنچ جاتی، جو فوراً اس گورنر کو آل میں واپس آنے کا حکم دیتا۔ مدینہ جہاں اسے سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے ابو ذر بغیر کسی پریشانی اور خوشی کے ساتھ بہت باطنی سکون کے ساتھ، جب تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاداروں کے کمانڈر تھے، ابو ذر کو طاقت کے غلط استعمال اور دولت کے چارہ داری سے زیادہ کسی چیز نے ناراض نہیں کیا۔ حضرت عمر کا اقتدار پر مضبوط کنٹرول اور دولت کی منصفانہ تقسیم نے انہیں سکون اور اطمینان بخشا۔ اسی کی وجہ سے وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہاں کوئی خلاف ورزی دیکھنے میں آئے تو خاموش نہیں رہے، جو بہت کم ہوتا تھا۔ تاہم سب سے بڑا، سب سے زیادہ منصفانہ اور سب سے شاندار حکمران جس کا انسانوں نے کبھی تجربہ کیا تھا، وہ ایک دن ہماری دنیا سے چلا گیا، ایک زبردست خلا چھوڑ کر، جس کے نتیجے میں انسانی توقعات سے زیادہ رد عمل پیدا ہوا۔ اسلامی مہمات جاری رہیں، اس طرح مزید علاقوں کو کنٹرول میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی زندگی کی آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کی خواہشات اور آرزوئیں سطح پر تیرنے لگیں۔ ان واقعات میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے آنے والے خطرے کو دیکھا۔ ذاتی شان و شوکت کے جھنڈے ان لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والے تھے، جن کی زندگی میں اللہ کا معیار بلند کرنا تھا۔ اپنی جھوٹی زینت، اپنے جنگلی تکبر کے ساتھ زندگی ان لوگوں کو فتنہ میں ڈالنے والی تھی، جن کا کردار زندگی کو نیکیوں کا باغ بنانا تھا۔ پیسہ اللہ کی طرف سے بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے، اپنے بندوں کی فرمانبرداری کے لیے پیدا کیا تھا۔ ایک ظالم آقا میں تبدیل ہونے والا تھا، کس کا ماسٹر صحابہ کرام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیادہ ڈھال کے ساتھ وفات پائی، حالانکہ مال غنیمت کے انبار آپ کی خدمت میں تھے۔ زمین کی فضیلت اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی، اور ان پر ان کے حقوق بہم ملتے جلتے ہیں۔ ایک اجارہ داری اور استحقاق کے طاقت میں تبدیل ہونے والی تھی، ایک ایسی ذمہ داری جسے آخرت میں اس کے ہولناک الزام کے بارے میں سوچتے ہوئے متقی لوگ کانپتے ہیں۔ اختیار، دولت اور تباہ کن عیش و آرام۔ حضرت ابو ذر کو یہ سب معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے فرائض یا ذمہ داریوں کی تلاش نہیں کی، بلکہ اپنی تلوار لے کر ہوا میں لہرائی اور اپنی ناقابل شکست تلوار سے اپنے معاشرے کا سامنا کرنے کے لیے نکلا۔ لیکن جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی بازگشت ان کے دل پر پڑی تو آپ نے اسے واپس اس کی کھردری میں ڈال دیا۔ اسے یاد آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے کسی مسلمان کے منہ پر نہ اٹھاؤ۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے سوائے غلطی کے۔ ان کا کردار لڑنا نہیں بلکہ مخالفت کرنا تھا۔ تلوار تبدیلی اور اصلاح کا ذریعہ نہیں تھی، بلکہ سچا، مخلص اور بہادر کلام تھا۔ منصفانہ کلام اپنے راستہ نہیں کھوتا اور اس کے نتائج خوفناک نہیں ہوتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے گرے ہوئے کہا تھا کہ زمین کبھی اس کے اوپر نہیں چڑھی اور نہ ہی آسمان نے ابو ذر کی زبان سے زیادہ سچی زبان کا سایہ کیا۔ ایسی سچی زبان اور سچے یقین کے مالک کو تلوار کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا ایک لفظ ہے بے شمار تلواروں سے زیادہ نشانے پر لگایا۔ لہذا ابو ذر کو تمام گورنروں، دولت مندوں اور ان تمام لوگوں سے ملنا تھا جو دنیاوی زندگی کی عبادت کرتے تھے اور اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس طرح اس مذہب کے لیے اور بھی بڑا خطرہ ظاہر ہوتا تھا، جو ٹیکس لینے والا نہیں بلکہ رہنما بن کر آیا تھا۔ نبوت غلبہ نہیں، رحم مصیبت نہیں، عاجزی برتری نہیں، مساوات تفریق نہیں، اطمینان لالچ نہیں، کفایت عیش و عشرت اور زیبائش سے بھری انسان کی زندگی، اس زندگی کا واحد مقصد۔
चुनांचे हजरत अबू ज़र इन तमाम चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए निकले और अल्लाह इनके और इनके दरमियान हक के साथ फैसला करेगा और अल्लाह सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला है। हजरत अबू ज़र इक़्तिदार और दौलत के गढ़ों की तरफ निकले और इन पर यके बाद दिगरे हमला किया। थोड़े ही अरसे में वो मेयार बन गया जिसके गिर्द इस्लाम के मजदूर और अवाम जमा हो गए। यहाँ तक कि दूर दराज के इजला में जहाँ लोग अभी तक इनसे नहीं मिले थे, इनके बारे में बातें आती रही और वो मशहूर हो गए। यहाँ तक मुश्किल से इस अंत से गुजरे जिसमें इनका नाम कुछ लोगों के कानों तक नहीं पहुंचा था और बगैर किसी अहम सवालात के उठाए गए, जिससे खतरा था ताकतवर और अमीर की फलाह बहबूद और बुनियादी दुनियावी मुफादात। अगर ये मुअज़्ज़ज़ सरकश स्वाबी अपने लिए और अपनी तारीख के लिए मुनासिब म्यार का इंतखाब करे तो इसे लोहे चमकते गर्म और भड़कते हुए लोहे से बेहतर कोई ना मिलेगा। इस तरह इसने मंदरजा ज़ैल अल्फाज को अपने नारे और पुरखलूस अपील में बदल दिया। इन्हें हर बार और हर जगह दोहराया। लोगों ने इनके बाद इन्हें इस तरह दोहराया जिससे वो कोई तराना हो। सोना और चांदी जमा करने वालों को खबरदार कर दो कि लोहे के निशान ज़द करने की तंबीह जिसने इनकी पेशानी और जिस्म आखिरत में दागे जाएंगे। वो कभी किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ा या किसी वादी से उतरा या किसी शहर में दाखिल नहीं हुआ या किसी हुक्मरान का सामने इन अल्फाज को दोहराने के बगैर नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब वो इनके पास पहुंचा तो लोग इसका ये दोहराते हुए इस्तेमाल करते थे कि सोना और चांदी जमा करने वालों का ऐलान करो, ब्रांडिंग आयन के बारे में इंतबाह करो। तो दोस्तों, ये था अबू ज़र गफारी का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह कल इसी वक्त पेश किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।